ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی العبد المؤید الرسول المسدد النبی المہذب الصفی المقرب جد الحسن والحسین والنور الحرمین والصاحب قاب قوسین او ادنی خیر خلقہ اشرف بریتہ حبیبہ عبدہ نبیہ رسولہ سیدی سیدکم مولایا مولاکم ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی امیر المومنین امام المتقین ابی الحسن علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. صلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین والسلام علینا وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ہر حمد اس ذات بے نیاز کے لیے جو کائنات کا خالق بھی ہے نگہبان، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جنہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا. سورہ آل عمران موجودہ کتابی ترتیب کے اعتبار سے تیسرا سورہ ہے، اور اسی سورہ کی آیت 110 ارشاد ہوا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. امتیں اور بھی تھی، ابراہیم کی بھی تھی، ابراہیم سے پہلے نوح کی بھی تھی، ابراہیم کے بعد موسیٰ کی بھی، عیسیٰ کی بھی، لیکن تم بہترین امت ہو. کیوں تم بہترین امت ہو؟ اس لیے نہیں کہ تم اقتدار پر قابض ہو، تم صاحبان اقتدار ہو، تم حکومت میں ہو، نہیں، اس لیے نہیں. اس لیے نہیں کہ تم کوئی مشہور شخصیات میں شامل ہو، نہیں، اس لیے نہیں. اس لیے نہیں کہ تم اہل ثروت میں سے ہو،
تم دولت مند ہو، نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم تو وہ امت ہو کہ جو نکلتی ہو اچھائی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے، اچھائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتی۔ اس لیے تم بہترین امت ہو، یا یوں کہہ دوں کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم علم کو فروغ دیتی، کیونکہ اچھائی اور برائی کا تعلق صرف اس سے نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ حلال و حرام کا حکم دیتے ہیں، نہیں، اچھائی اور برائی، لہذا سماج میں جو بھی اچھائی اور برائی ہے اس کا حکم، اس کی تعلیم تمہیں دے گی۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام بھی جب مدینے سے چلے تو ایک تحریری وصیت نامہ اپنے چھوٹے بھائی محمد حنفیہ کو لکھ کر دیا، اور محمد حنفیہ کو تحریری نامے میں امام نے فرمایا کہ دیکھو میں تو اس لیے نکل رہا ہوں، اخرجت، میں تو اس لیے نکل رہا ہوں، کس لیے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں تو چاہتا یہ ہوں کہ اچھائی کا حکم کروں، برائی سے روکوں، یعنی میں تو چاہتا یہ ہوں تمہیں بتاؤں سماج میں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام نے واضح طور پر فرمایا کہ دیکھو میرا مقصد کیا ہے کہ میں اس سماج کی اصلاح چاہتا ہوں، میں علم کے فروغ کے لیے نکل رہا ہوں، اور یہ علم کا فروغ، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نیا طریقہ نہیں ہے، نئی روش نہیں ہے، میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اسیرہ بسیرت جدی محمد و ابی علی ابن ابی طالب، میں تو اپنے نانا محمد اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلتے ہوئے اس طرح علم کو فروغ دینا چاہتا ہوں کہ معاشرہ سدھر جائے۔ لہذا میں علم کو فروغ دے رہا ہوں، میرا مقصد صرف علم کو فروغ دینا ہے، باقی کچھ نہیں ہے، میں اقتدار نہیں چاہتا، میں حکومت نہیں چاہتا، لیکن دنیا یہ نہ سمجھے کہ حکومت اگر حسین کو ملتی تو حسین چھوڑ گئے۔ اگر بالفرض میں یہ کہہ بھی دوں کہ حسین حکومت کے لیے نکلے تھے تو اس میں برائی کیا ہے؟ اگر بالفرض میں یہ کہہ بھی دوں کہ حسین اقتدار کے لیے نکلے تھے تو اس میں مجھے بتائیے برا ماننے کی بات کیا ہے؟ میرے اس جملے سے حسین کی عظمت مشکوک نہیں ہوتی، حسین کی فضیلت پر فرق نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں پڑتا حسین کی فضیلت پر کہ حکومت حسین کا حق ہے، حق مانگنا جو ہے یہ فضیلت میں کمی کا سبب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی میری یہ انگوٹھی چھین لے اور اس نے یہ انگوٹھی چھین لی مجھ سے، اور میں نے اس سے اس انگوٹھی کا مطالبہ کر لیا یا اس سے اس انگوٹھی کو واپس لینے کی کوشش کی، تو یاد رکھنا دنیا کے تمام قوانین اٹھا کے دیکھ لینا، دنیا کی تمام عدالتیں اٹھا کے دیکھ لینا، کوئی عدالت اسے ظلم نہیں کہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میری ملکیت ہے، یہ میرا حق ہے۔ اسی طرح حکومت حسین کا حق ہے، اگر وہ اپنا حق لینے کے لیے نکلے تو اسے تعجب نہ سمجھنا۔ لیکن امام نے پھر بھی جملے میں احتیاط استعمال کی، بہت احتیاط سے استعمال کی جملے۔ امام نے کیا کہا؟ میں اس لیے نکل رہا ہوں، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، چونکہ حسین جانتے ہیں کہ مورخ پر اعتبار نہیں کر سکتے، یہ تاریخ کہیں کی کہیں لے جاتا ہے۔ یعنی امام نے احتیاط سے جملے استعمال کیے اور کہا کہ دیکھو اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں تو چاہتا ہی ہوں کہ اچھائی کا حکم کروں، برائی سے روک دوں، میں تو چاہتا ہی ہوں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، یعنی میں تو صرف اور صرف علم کا فروغ چاہتا ہوں بس۔ اور جب علم کا فروغ ہوگا تو یقینی طور پر خود بخود آٹومیٹک حکومت حسین کو مل ہی جائے گی۔ اگر دنیا کو پتہ چل جائے یہ حق کس کا ہے تو مجھے بتائیے دنیا اس کی طرف متوجہ ہو کر دے نہیں دے گی؟
اگر سب متفق ہو رہے ہیں ہاں یار یہ علم یہ کہے گا نا کہ حکومت اس کا حق، اس لیے علم پھیلا کر حکومت کی ہے امام نے، مولا علی نے بھی. کیوں؟ علم کی اہمیت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کی اہمیت. اور یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ سماج جو ہے یہ اچھائی اور برائی کا پیمانہ ہے، نہیں، سماج اچھائی اور برائی کا پیمانہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے سماج، ہو سکتا ہے معاشرہ کسی ایسی چیز کو اچھا سمجھے جو اللہ کے نزدیک بری ہو سکتا ہے سماج اس کو برا سمجھے جو اللہ کے نزدیک اچھی ہو. لہذا سماج پیمانہ نہیں ہے. پیمانہ کیا ہے؟ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ امر بالمعروف ہے، یہی عن المنکر ہے، یہ حقیقی معنی میں علم ہے. اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا پیمانہ سماج نہیں ہے، اس کا پیمانہ معاشرہ نہیں ہے، اس کا پیمانہ میں اور آپ نہیں ہے. اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا پیمانہ یہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان جو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، ایک میری عطرت اہل بیت. یہ دونوں چیزیں پیمانہ ہیں. لہذا اگر تمہیں اچھائی اور برائی کو دیکھنا ہو تو سماج پہ نظر نہیں کرنا، ان دو چیزوں پر نظر کرنا. اور یہ دونوں چیزیں، یہ اہل علم، تمہارے معاشرے میں جو اہل علم ہوں گے، علماء ہوں گے، اگر یہ دنیا میں داخل نہ ہو، ان کے دلوں میں لالچ پیدا نہ ہو، میں نے تقریر یہیں کر روکی تھی کہ اگر ان کے دلوں میں لالچ نہ ہو تو تم ان کی طرف رجوع کرنا. یہ تمہیں امانت کے طور پر امین بن کر ہماری احادیث، ہمارے احکامات تم تک پہنچائیں گے. کہا تھا نا کل میں نے تقریر یہیں روک دی تھی، رسول کی حدیث کے 3 چیزیں قیامت کے دن فریاد کریں گی: قرآن، مسجد، عالم. وہ قرآن جو گھر میں تو ہو اسے کوئی پڑھتا نہ ہو، وہ مسجد جو محلے میں تو ہو مگر لوگ اس میں نماز پڑھنے نہ ہو، وہ عالم جو آپ کے محلے، آپ کے علاقے میں تو ہو مگر لوگ اپنے مسائل کے لیے اس کی طرف رجوع نہ کرتے. قیامت میں فریاد کرے. قرآن کی اہمیت دیکھیے، مسجد کی اہمیت دیکھیے، علماء کی اہمیت دیکھیے. لیکن کب تک علماء کا احترام کرو؟ کل میں نے یہی چھوڑا تھا، اس وقت تک علماء کا احترام کرنا جب تک یہ درہم اور دینار کے پیچھے نہ بھاگنے لگے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے علماء نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنی محنتیں کی ہیں اس مرحلے پر. یہ دین آپ تک 1400 سال میں ایسے ہی نہیں پہنچا، یہ ان علماء کی محنت کا نتیجہ ہے. آپ دیکھیے اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی دولت، اپنی صحت سب قربان کرتی صرف اس بنیاد پر کہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کسی نہ کسی طرح آئندہ نسلوں تک منتقل ہو جائے. میر محمد باقر داماد ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے. میر محمد باقر داماد 40 سال تک سائنس بھی حیران ہے، 40 سال تک نہیں سوئے تھے. صرف ان کا کام تھا لکھنا، صرف آرام کر لیتے بیٹھے بیٹھے بس. ظاہر بات ہے انسان ہے، لیکن تاریخ گواہ 40 سال تک نہیں سوئے تھے. کیوں؟ تاکہ تعلیمات قرآن اور اہل بیت آئندہ نسلوں تک منتقل ہو سکے. کیونکہ حکومتوں کے جو کر رہی تھی حکومتیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. میر محمد باقر داماد 40 سال تک نہیں سوئے، 40 سال. یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ کیا کرتا تھا؟ ان علماء کی مدد کرتا تھا. غیب سے مدد ہوتی تھی ان علماء کی. آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے فضل بن حسن تبریسی. فضل بن حسن تبریسی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. ایک بار انہیں سکتہ ہو گیا. سکتہ سمجھتے ہیں نا، قوما جسے انگلش میں کہتے ہیں، قوما، سکتہ. پتہ نہیں چلتا مر گیا یا زندہ ہے. سکتہ ہو گیا انہیں. لوگ سمجھے انتقال کر گئے.
فضل بن حسن تبریسی کو لوگ سمجھے کہ یہ دنیا سے چلے گئے. پتہ ہے لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے ان کی تدفین کر دی، نماز جنازہ پڑھائی، کفن دفن کیا، آگے گھر آ گئے. جب وہ قبر میں پہنچے تو سکتہ ٹوٹ گیا. اب قبر کے اندر ہوش میں آنا کتنا مشکل کام ہے. یہ اگر الہی طاقت، الہی رحمت، الہی فضل نہ ہو تو انسان کو زندہ بھی قبر میں دفن کر دو گے نا، مر جائے گا. لیکن فضل بن حسن تبریسی کا جب سکتہ ٹوٹا، وہاں ہوش میں آئے، قبر میں ہے. کیا کرے وہ فضل بن حسن تبریسی؟ پتہ ہی کیا ہوا؟ فضل بن حسن تبریسی نے منت مانی. سنیے گا، منت مانی کہ الہی اگر میں یہاں سے زندہ نکل گیا قبر کے اندر سے تو میں اتنا بڑا عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے، کبھی انہوں نے تفسیر نہیں لکھی تھی قرآن مجید کی. انہوں نے منت مانی، الہی اگر میں یہاں سے صحیح نکل گیا، میں نے احادیث پر کتابیں لکھی، میں نے تاریخ پر کتابیں لکھی، میں نے فقہ پر کتابیں لکھی، لیکن تیرے قرآن کی کبھی تفسیر نہیں لکھی. میں وعدہ کرتا ہوں، منت مان رہا ہوں، عہد کر رہا ہوں کہ اگر یہاں سے زندہ نکل گیا تو تیرے قرآن کی تفسیر لکھوں گا. پتہ ہے کیا ہوا؟ ادھر منت مانی، ادھر الہی وسیلہ. اللہ جو ہے اسباب فراہم کرتا ہے، عام قوانین کو نہیں توڑتا. یاد رکھیے گا، عام قوانین توڑتے ہیں صرف معصومین کے لیے، جسے معجزہ کہتے ہیں. غیر معصوم کے ساتھ معجزے نہیں ہوتے، کرامتیں ہوتی ہیں. کرامت الگ چیز ہے، معجزہ الگ چیز ہے. ان دو میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھنا. ہمارے یہاں کرامتی کو معجزہ اور معجزے کو ہی کرامت کہہ دیتے ہیں. نہیں، میں اگر آپ کے سامنے اس منبر کو غائب کر دوں بالفرض تو یہ کرامت تو ہو سکتی ہے، معجزہ نہیں ہو سکتا. معجزہ صرف معصوم سے ہوتا ہے، ذہن میں بٹھا لیجیے گا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، نہ موضوع کہیں سے کہیں پہنچے گا. آپ دیکھیے وہاں سے نکلے، کیسے نکلے؟ منت مانی کہ الہی میں یہاں سے صحیح سالم نکل گیا، تیرے قرآن کی تفسیر لکھوں گا. پتہ ہے کیا ہوا؟ رات ہوئی، کفن چور آیا، اس نے پٹرا ڈایا، جیسے ہی ہاتھ اندر ڈالا. اب مجھے نہیں پتا کفن چور کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. یہ تو زندہ نکل آئے ہوں گے، وہ مر گیا ہوگا. یہ کیا ہوا؟ پہلی بار کسی مردے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کیونکہ انسان تو خوف سے مرتا ہے نا. سانپ بھی اگر کاٹ لیتا ہے نا تو سانپ کے زہر سے اتنی جلدی نہیں مرتا جتنا اس کے خوف سے مر جاتا ہے. ماہرین کہتے ہیں، جو علم حیوانیات کے ماہرین ہیں، کہ زہریلے سے زہریلا سانپ بھی اگر کاٹ لے تو 5-6 گھنٹے سے پہلے نہیں مرے گا انسان. اگر وہ بلیک مامبا یا کسی بھی قسم کا کوئی زہریلا سانپ ہے، بلیک مامبا کی طرح کوئی زہریلا سانپ ہے، تو انسان 5-6 گھنٹے سے پہلے اس زہر سے نہیں مرے گا. لیکن اگر انسان فوراً مر رہا ہے تو وہ زہر کے کاٹ کی وجہ سے نہیں مر رہا، سانپ کے کانٹے سے نہیں مر رہا، خوف سے مر رہا ہے. اب جب اس کفن چور نے ہاتھ ڈالا ہوگا کیا کیفیت ہوئی ہوگی. لیکن فضل بن حسن تبریسی قبر سے باہر آئے. خدا کا دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے ان کا. پتہ ہی کیا کیا پھر انہوں نے؟ فضل بن حسن تبریسی نے، فضل بن حسن تبریسی قبر سے نکلے اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی ایسی تفسیر لکھی عربی ادب میں جسے مجموع البیان کہتے ہیں. مجموع البیان ان کی تفسیر ہے. آج بھی تاریخ شیعت میں اس سے بہتر تفسیر کسی بھی زبان میں موجود ہی نہیں. یہ دیکھیے، یہ وہ علماء تھے جنہوں نے اللہ کی خوشی کے لیے کیا، سماج کی خوشی کے لیے نہیں کیا. انہیں اس سے غرض نہیں ہوئی کہ یہ شخص مجھے جوتا مارے گا یا ہاتھ پہنائے گا، یہ مجھ پر تنقید کرے گا یا میری تعریف کرے گا. نہیں، علماء کو اس سے غرض نہیں ہوتی. علماء کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ. قرآن کی آیت ہے، وما علینا الا البلاغ. ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ دیکھیے
یہی وجہ ہے کہ وہ علماء زندہ رہے جنہوں نے کبھی سماج کی فکر نہیں کی، قرآن اور اہل بیت کو سامنے رکھ کر بات کی ہے، بھلے لوگ انہیں گالیاں دیں، بھلے ان کے ساتھ کیسا ہی سلوک کیا جائے۔ 250 سال پہلے آپ ہی کے اس علاقے میں، جسے آپ بر صغیر کہتے ہیں، ایک بہت بڑے عالم تھے جنہیں کہتے ہیں غفران مآب۔ کیا کہتے ہیں؟ غفران مآب۔ بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے۔ دیکھیے علماء کا کردار دیکھیے، میں آج کے مولویوں کی بات نہیں کر رہا، 250 سال 200 سال 300 سال 600 سال 700 سال پہلے بادشاہوں نے اگر بلایا بھی ہے نا تو جاتے نہیں تھے۔ علماء کا کردار تھا، علماء کی اہمیت تھی اپنی جگہ۔ میں ایک بات کہتا ہوں یہاں پر رک کر، پہلے زمانے کو جو خاندانی بادشاہ ہوتے تھے نا، میں نے کل بتایا تھا خاندان کا فرق کے باپ کی خصوصیات، جو خاندانی بادشاہ ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں، جمہوریت میں اور بادشاہت میں یہی فرق تھا پہلے، کہ جو بادشاہ ہوتا تھا نا خاندانی ہوتا تھا، اگر اسے پتا ہوتا تھا کہ اس جھوپڑی میں عالم بیٹھا ہے، اپنا حلیہ بدل کر اس کے پاس جاتا تھا سیکھنے کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ خاندانی۔ اور جمہوریت سے کیا ہوا؟ ایرے غیرے جو ہیں وہ حکمران بن گئے اور انہی کو اپنے ہاتھ طلب کرنے لگے۔ اس لیے دونوں ہی عجیب ہیں۔ رسول نے کہا تھا نا، جب کسی عالم کو حاکم کے دربار میں دیکھو سمجھ لینا حاکم بھی برا ہے، عالم بھی برا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ پھر کیا ہوا؟ غفران مآب۔ دیکھو غفران مآب کتنا بڑا نام ہے ہندوستان پاکستان کی تاریخ کا، 250 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تقریباً۔ غفران مآب بہت بڑا نام ہے، ان کی پوری نثر علم و تحقیق میں ہے آج بھی۔ اس وقت بادشاہ تھا اودھ کا، جسے آپ اپنی زبان میں بات کروں، آسان زبان میں لکھنؤ کہہ لیجیے، آسان زبان میں بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لکھنؤ یعنی اودھ، بادشاہ تھا وہاں کا، اس کا نام تھا آصف الدولہ۔ کیا کہتے تھے لوگ اسے؟ آصف الدولہ۔ بہت شراب پیتا تھا، لیکن علماء کی قدر کرتا تھا۔ دیکھیے شرابی اپنی جگہ، علماء کی قدر اپنی جگہ۔ جو علماء کی قدر کرتا تھا اس کے ہار الگ، اور جو شراب پیتا تھا اس کے جوتے الگ، وہ الگ الگ جوتے، ان دونوں چیزوں کو الگ۔ آصف الدولہ اتنی شراب پیتا تھا، اودھ کا حاکم، اودھ کا بادشاہ یعنی لکھنؤ کا بادشاہ، لکھنؤ کا حاکم، اتنی شراب پیتا تھا کہ ہمیشہ مست ہی رہتا تھا آصف الدولہ۔ ایک بار منبر پر غفران مآب خطاب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تقریر کے دوران ہی، خطاب کے دوران ہی آصف الدولہ مجلس میں آ گیا۔ بادشاہ آ گیا، اب کیا کرے؟ کسی نے، ظاہر بات ہے چمچے ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں یا ایرے غیرے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تو پھر بادشاہ تھا۔ کسی چمچے نے آ کر غفران مآب سے کہا کہ قبلہ آپ ہر موضوع پہ بولیے گا، شراب پر مت بولیے گا، شراب پر کوئی تبصرہ مت کیجیے گا، شراب کے بارے میں حکم مت فرمائیے گا، قرآن اور اہل بیت شراب کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ مت فرمائیے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آصف الدولہ صاحب جو ہے ہمارے بادشاہ، ہمارے مہاراجا، یہ شراب پیتے ہیں۔ آپ باقی جس موضوع پہ چاہے بول دیجیے گا۔ وہ بھی تو اپنے وقت کا عالم تھا نا، اس نے تو سن تو لیا۔ غفران مآب نے دیکھا اچھا یہ آصف الدولہ آ کر بیٹھ گیا ہے۔ غفران مآب منبر پر ہیں، جب دیکھا آصف الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہے، آ گیا، تو غفران مآب نے، سنیے گا، غفران مآب نے، علماء کا کردار دیکھیے، آج کا مولوی نہیں ہے کہ اگر گورنر اور وزیر اور مشیر بھی آ کے بیٹھ جائے تو پوری تقریر اس کی مدح و سرائی میں گزار دیتے ہیں۔ غفران مآب نے کیا کیا؟ اپنی تقریر کو اتنی خوبصورتی سے شراب کے موضوع کی طرف پھیر دیا کہ جو آصف الدولہ کے ساتھ آئے تھے
وزیر و مشیر و پورا لاؤ لشکر ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پریشان ہو گئے. اب تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا. غفران مآب نے پوری تقریر شراب کی مذمت احادیث سے، قرآن اور اہل بیت سے بیان کرنی شروع کر دی. اس کے جو چمچے تھے نا ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ اور غفران مآب بولے چلے آ رہے ہیں شراب و شرابی کی مذمت میں. احادیث نقل کی، چھٹے امام کی احادیث نقل کی، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پر شراب رکھی جائے اس دسترخوان پر بیٹھنا بھی نہیں. بھلے تم نہ پیتے ہو، بھلے تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، تم حلال چیزیں کھا پی رہے ہو، لیکن جس دسترخوان پر شراب ہو اس دسترخوان پر بیٹھ کر تم حلال چیزیں بھی مت کھانا. آپ دیکھیے غفران مآب خطاب کرتے چلے جا رہے ہیں. اب تو پورا ہی صورتحال تبدیل ہو گئی. پتہ ہے کیا ہوا؟ آصف الدولہ اپنی جگہ سے اٹھا. دیکھیے گا اٹھا. اب جو وزیر و مشیر تھے اب دیکھیے کیا حکم نامہ جاری ہوتا ہے. شاید اب یہ حکم نامہ جاری ہوگا کہ جاؤ ممبر سے اتارو اس کو اور قتل کر دو غفران مآب. لیکن میں نے کہا نا ابھی کہ بادشاہ جو ہوتا ہے نا وہ خاندانی ہی ہوتا ہے. کسی نہ کسی گوشے میں خاندانی شرافت کہیں نہ کہیں جھلک ہی جاتی ہے اسے. یہ جمہوریت سے ایلے میلے بن گئے. کیا ہوا؟ آصف الدولہ اٹھا. اٹھنے کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ اٹھنے کے بعد سیدھا ممبر کی طرف بڑھا، ممبر کے جانب گیا، غفران مآب کے پاؤں پر گر گیا. سنیے گا، کہتا ہے آج تک تو میں نے بہت شراب پی ہے، لیکن اب وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد سے شراب کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. اور پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ یہ آصف الدولہ کبھی لکھنؤ جانا ہو نا تو دیکھنا، آصف الدولہ نے وہ جو شرابی تھا، جواری تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک امام بارگاہ تعمیر کرایا ہندوستان میں. اور اتنا اچھا امام بارگاہ ہے کہ آج بھی جو سول انجینئر کے ماہرین ہیں، جو بڑے بڑے انجینئر ہیں، وہ بھی حیران ہیں کہ اس سے کتنا بڑا ہال ہے. اس کے باوجود اس پورے ہال کو گارے اور مٹی سے بنایا گیا ہے. کوئی پلر، کوئی سریا بیچ میں نہیں ہے. اور اس نے غریبوں کے لیے کیا یہ امام بارگاہ کیسے بنوایا؟ آتا تھا اچھا ٹھیک ہے اب ایسا کرو لکھنؤ میں جتنے غریب ہیں نا ان کو خیرات دی بانٹو. دیکھیے گناہ کیا تھا نا، اس نے شراب پی تھی، اس نے سب کو خیرات بانٹنی شروع کی. کیا کرتا تھا وہ؟ روایت بتاتی ہے کیا کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ جناب رات میں عمارت تعمیر کراتا تھا، صبح پھر گرا دیتا تھا اور کہتا تھا دیکھو اس کھڑکی میں سے رات کے اندھیرے میں سے جو بھی اپنی اجرت مانگنے آئے اس کا چہرہ دیکھ کر نہیں دینا. اس لیے آپ نے اردو میں سنا ہوگا اوپر شیروانی اندر پریشانی. یہ وہیں سے محاورہ آیا کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. لیکن جب آصف الدولہ نے یہ سخاوت دکھائی تو پتہ ہے کیا ہوا؟ آج بھی لکھنؤ میں نے یہ محاورہ سنا ہے، یہ چیز آج بھی لکھنؤ میں ضرب المثل ہے کہ آصف الدولہ سخاوت میں اتنا مشہور ہوا کہ آج بھی لکھنؤ میں یہ جملہ ہے کہ جس کو نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ علماء کا کردار ہے. اگر وہ چمچہ گیری کرنے لگتے غفران مآب تو کیا سماج کی اصلاح ہوتی؟ انہوں نے کیا کرے گا یہ میرے ساتھ آصف الدولہ؟ قتل ہی تو کرا دے گا. دیکھیے فکر دیکھیے، فکر اہم ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خوف جو ہوتا ہے وہ حالات سے نہیں ہوتا، تخیلات سے پیدا ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال تو شب عاشور ہے ہمارے پاس کہ چاروں طرف تلواریں کھچی ہوئی ہیں، ایک سے ایک اسلحے سے لیس ہے دشمن، لیکن اس کے باوجود حسین شب عاشور اپنی فوج کو جمع کر کر کہتا ہے جسے جانا ہے چلا جائے.
میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے، یہ کس منزل پر، کیوں؟ اس لیے کہ خوف کا تعلق زندگی اور موت سے نہیں۔ ہمارے علماء نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا قرآن اور اہل بیت کے لیے، خوف کے بغیر، کہ دیکھو خوف نہیں، لہذا یہ قرآن ہے، یہ اہل بیت ہے، اور تمہارا پیمانہ قرآن اور اہل بیت ہی ہونا چاہیے۔ بس درود پڑھے محمد اور آل محمد۔ اب یہ قرآن ہے، قرآن اور اہل بیت میں فرق یہ ہے، یاد رکھنا جملہ دے رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت میں فرق یہ ہے کہ قرآن میں کسی مسلمان نے کوئی چیز داخل نہیں کی، لیکن اہل بیت کے ساتھ ظلم یہ ہوا نہ جانے کس چیز کو شامل کر دیا، اسی لیے دین بگڑ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں شامل تو کچھ نہیں کیا، لیکن اسی قرآن کی تشریح تو اہل بیت کو کرنا تھی۔ جب ہر کوئی اہل بیت میں شامل ہوتا چلا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن نے جہاں یہ کہا کہ صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے رسول نے جہاں یہ کہا کہ قرآن اور اہل بیت پیمانہ ہے، وہاں فوراً ایک مہر بھی لگا دی کہ اہل بیت ہر ایک کو مت سمجھنا، فوراً مہر لگائی آیت الہی نے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ یہ اہل بیت ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ طہارت۔ اللہ ان سے نجاست کو دور رکھے گا، دور رکھے گا۔ تو اب تم اہل بیت جس کو بھی چاہے مانو، جس عورت کو چاہے اہل بیت میں شامل کرو، لیکن یاد رکھنا اللہ کی آیت ہے انکم الرجس، ان سے نجاست کو دور رکھے۔ تو آپ یاد رکھنا جس عورت کو بھی اہل بیت میں شامل کرو گے اس کو نجاست نہیں آتی ہوگی، اور تاریخ انسانیت میں سوائے زہرا کے کوئی بطول ہے ہی نہیں۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں بطول اس عورت کو کہتے ہیں جو تمام نسوانی نقائص سے، جو تمام عورتوں کی خامیوں سے پاک ہو، اسے کہتے ہیں بطول۔ تاریخ انسانیت میں صرف دو ہی بطول ہیں، بس دو ہی بطول ہیں، ایک مریم ہے، ایک زہرا ہے۔ رسول کے زمانے میں مریم نہیں ہے لیکن زہرا۔ اب تم جس عورت کو چاہے اہل بیت میں شامل کرتے نا، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن اس میں یہ شرط ضرور رکھنا کہ اس میں کوئی جسمانی نسوانی نقص نہ ہو۔ قرآن نے کہا ہے نا، میں نے تو نہیں کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، نجاست کو اہل بیت سے دور رکھے گا۔ کفر بھی نجاست ہے۔ تفسیر میں جاؤں گا تو موضوع کہیں سے کہیں پہنچے گا۔ نجاست بھی، بھائی کفر نجاست بھی ہے، رجس بھی ہے نا، جہالت بھی رجس ہے، نجاست ہے نا۔ چلیے ہو سکتا ہے دنیا کہتے نہیں جی انہیں بھی نہیں آتا تھا، منہ زبان ہلانے میں فرق کیا پڑتا ہے؟ کہتے نا کسی کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، کہتے کہ زبان تھوڑی پکڑی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے شامل کر دے۔ ارے ان کا اتنا بڑا مقام، بھائی یہی سوچ تو تھی جو قیادت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس ممبر سے اگر جواب نہیں دیا جائے گا نا علمی، تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ حسین اور اہل بیت سے رشتہ میرا صرف مذہب کا نہیں ہے، میرے آباء و اجداد کا بھی ہے۔ میں تو اپنے آباء و اجداد کی بھی وکالت کر رہا ہوں، ابھی مذہب کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی لیے تمام مردوں کو چھوڑ کر، جنہیں دنیا عشرہ مبشرہ کہتی ہے، ان کو چھوڑ کر اس عورت کی جانب رجوع کیا گیا۔
کچھ بھی کر لو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا اب میں ایک منزل دے رہا ہوں قرآن سے، قرآن کو کافی سمجھنے والوں کو قرآن ہی سے جواب دے رہا ہوں۔ سورہ رعد کی آیت، ہو سکتا ہے تم میں کئی وارثان قرآن بن جائیں، ہو سکتا ہے تم میں کئی اہل بیت کے فرد بن جائیں، ہو سکتا ہے تم میں کسی نہ کسی کو شامل کر لیا جائے، لیکن یاد رکھنا اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو وارثان قرآن کون ہیں، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو اہل بیت کون ہیں، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کے نمائندے کون ہیں، تو دیکھو ہم تمہیں قاعدہ بتا رہے ہیں۔ سنیے نا، قرآن سے پڑھو، قرآن کافی سمجھنے والوں کو سورہ رعد اٹھا کے دیکھ لینا، قرآن کی خاصیت سمجھ لو، وارثان قرآن کو سمجھ جاؤ گے۔ کیا قرآن کی خاصیت ہے؟ بڑی عجیب آیت ہے سورہ رعد کی، بڑی عجیب آیت کیا ہے سننا، قرآن سورہ رعد، قرآن کی طاقت دیکھو، قرآن کے حروف کی طاقت دیکھو۔ میں گزشتہ تقاریر میں یہی کہتا رہا، قرآن قرآن قرآن، دیکھیے قرآن کو دیکھیے۔ سورہ رعد کیا خاصیت ہے قرآن کی؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ خود ہی سمجھ لینا اہل بیت کون ہے، خود ہی سمجھ لینا وارثان قرآن کون ہے، خود ہی سمجھ لینا علم الہی کے مالک کون ہے۔ اب میں یہاں بیٹھ کر کسی مفسر کسی مورخ کے بیانات کو نہیں بیان کروں گا، قرآن کی آیت لے کے چل رہا ہوں، تو قرآن کافی سمجھنے والوں کو قرآن سے ہی جواب دوں، ہے نا۔ سورہ رعد کی آیت وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کیا کہا قرآن نے؟ قرآن میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، شاید تم نہ سمجھو، لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں، چونکہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں قرآن میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر تم چاہو تو قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہو۔ دیکھیں آپ آیت سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، چاہو تو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے سرکا سکتے ہو، ہٹا سکتے ہو، چلا سکتے ہو، پہاڑوں کو آیت الہی کے ذریعے سے چلا سکتے ہو، ہٹا سکتے ہو۔ دیکھ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر سکتے ہو۔ ابھی آنکھ بند کی، کھولی تو نجف میں تھے۔ او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، پلک جھپکنے، قرآن کا دعویٰ، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، پلک جھپکنے سے پہلے کوسوں میل کا فاصلہ طے کر سکتے ہو۔ او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، چاہو تو بے جان چیز سے کلام کر سکتے ہو، ہے نا۔ نہ جانے کس کس کو وارثان قرآن بنا دیا، نہ جانے کس کس کو، ارے وہ بھی مفسر قرآن، وہ بھی جامع القرآن، وہ بھی قرآن کے نمائندے، اور یہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا، لیکن قرآن نے اصول دے دیا تھا۔ کیا اصول دیا تھا؟ سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ قرآن میں طاقت ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہو۔ اب میں کسی مفسر سے نہیں پوچھوں گا، کسی مورخ سے نہیں پوچھوں گا، کسی تاریخ لکھنے والے سے نہیں پوچھوں گا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے، لیکن جو وارثان قرآن ہے، قرآن نے کہا وہ یہ کر سکتے ہیں، تو اب مجھے کسی مفتی سے مشورہ نہیں کرنا، میں تو وہ نجران کا پادری دیکھوں گا، میں وہ نجران کا پادری دیکھوں گا کہ وہ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب یہ پہنچے تو کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑوں کی جانب اشارہ کرے۔ میں مفتی کی بات نہیں نقل کر رہا، مورخ کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کی بات نہیں کر رہا، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ پادری، وہ عیسائی، وہ مسیحی، وہ کرسچین کہتا ہے خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کی جانب اشارہ کرے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا میں فتوے سے نہیں ڈرتا، لیکن ہاتھوں کو جوڑ کر کہہ رہا ہوں، آیات قرآنی آ رہی تھی،
عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ پورا سورہ آل عمران گواہ ہے کہ کیا آیت آ رہی تھی، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ پادری، یہ فادر، یہ پوپ، یہ جتنے بھی اس وقت کے لوگ تھے سب کے سب آیت کا انکار کرتے جا رہے تھے کہ ٹھیک ہے اب یہ آیت کو مانتے نہیں، کیا کرو یا رسول اللہ، کیا کرو فاقل ان سے کہہ دو تعالو۔ آیتیں آ رہی تھی عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں۔ بھائی عیسائیوں سے بولا عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں۔ جب وہ آیتوں پر نہ ہوا تو کیا نتیجہ نکلا؟ فاقل تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ جمع کے صیغے استعمال کیے تاکہ دنیا یہ نہ کہتے کہ واحد کا صیغہ تھا، زہرا کے علاوہ لے جا ہی نہیں سکتے تھے۔ کہا نہیں، ان سے کہہ دو ٹھیک ہے اب آخری مرحلہ ہے، معاف کیجیے گا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، فتووں سے نہیں ڈرتا، کسی نظریے سے نہیں ڈرتا، معاف کیجیے گا بڑا جملہ دے رہا ہوں۔ آیت الہی آ رہی تھی عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں۔ پادری ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب یہ پہنچے تو وہی پادری کہتا ہے خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، پہاڑ کی جانب اشارہ کرے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، جملہ کہہ رہا ہوں معاف کیجیے گا، جو کام آیات قرآنی نہ کر سکی وہ کام ان کے چہروں نے کیا ہے۔ اس لیے چھٹے امام فرماتے ہیں، دیکھیے امام نے وہی چاہا، امام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تم خاموش مبلغ بن جاؤ۔ کسی نے پوچھا مولا فرزند رسول خاموش مبلغ کیا ہوتا ہے؟ کہا دیکھیے امام کا جملہ دیکھیے، امام نے فرمایا کہ دیکھو خاموش مبلغ کا مطلب یہ ہے کہ تم تبلیغ نہ بھی کرو تو لوگ تمہارا چہرہ دیکھ کر ہماری جانب راغب ہو جائے۔ یہ دیکھیے تو قرآن کی خاصیت پہاڑوں کو ہٹا سکتے، دیکھا اس لیے کسی نے کہا تھا خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ نہیں اہل بیت میں تم نے نہ جانے کس کس کو شامل کر دیا، کس کس کو شامل کر دیا۔ آؤ پھر قرآن کی جانب، پھر آؤ قرآن کی جانب۔ سورہ فتح اس کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشدہ علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ کیا ہے سورہ فتح کی آیت؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو بھی حقیقی معنی اور مفہوم میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے وہ اس کی خاصیت کیا؟ اب دیکھیں خاصیتیں گنوائی، خاصیتیں کیا ہیں؟ اشدہ علی الکفار، کافروں پر شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں ہمیشہ سجدے میں یا رکوع میں دیکھو گے وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اگر رکوع میں ہوتے ہیں تو تمہیں زکوٰۃ دیتے نظر آئیں گے،
سجدے میں ہوں گے تو سر دے کر نظر ہے نا، ترام رکن سجدن، وہ تمہیں رکوع اور سجود کی حالت میں عجیب انداز سے نظر آئیں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سورہ فتح آخری آیت. ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کی کثرت کی وجہ سے نشانات ہوتے ہیں. ان کی پیشانی پر سجدے کے نشان ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بھی نشان بنا لے، لیکن اس کی وضاحت ضروری تھی نا اللہ کے رسول کو. نہ جانے کتنے لوگ زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی رکوع میں جعلی انگوٹھیاں بنا کر لے آئے تھے کہ شاید آج ہمارے لیے بھی کوئی آیت آ جائے. تو ہو سکتا ہے نا، اللہ کا رسول تو جانتا ہے ان کے چہروں کو، یہ مکار لوگ ہیں. پتہ چلے کہ کل جو ہے سر پھوڑ کر لیا ہے، وہاں زخم ہو گیا، کہہ دیا یہ وہی آیت ہے جو ہمارے لیے آئی تھی. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا یہ لوگ. تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشانات ہوں گے. لیکن بات یہاں ختم نہیں کی. پتا تھا مکار کچھ بھی کر سکتا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں. اب دیکھیے فیصلہ اس جملے پر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثالیں ہم نے توریت میں بھی دی ہیں، انجیل میں بھی دی ہے نا. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ہم نے ان کی مثالیں تورات میں بھی دی ہیں، انجیل میں بھی دی ہیں. آج عیسائیوں کی، یہودیوں کی مقدس کتاب کون سی ہے؟ بائبل ہے نا. بائبل، میں نے بائبل کو اٹھا کے دیکھا. سنیے گا، بڑی ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. بائبل کو اٹھا کے دیکھا. بائبل میں جو کتاب ہے اسے کہتے ہیں، ایک حصہ ہے توریت، جو ہم بھی مانتے ہیں جس کو توریت. بائبل اصل میں کتابوں کا مجموعہ ہے جس میں توریت، زبور، انجیل، یا یوں کہہ دوں کہ قرآن کے علاوہ ہر کتاب آسمانی اس میں شامل ہے. قرآن کے علاوہ تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ بائبل کہلاتا ہے. مختصر، ٹھیک ہے. اس میں توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، قرآن کے علاوہ ہر آسمانی کتاب. اب اس میں تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی الگ موضوع ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے ابھی. اچھا، میں نے اس بائبل کا جو حصہ ہے توریت، جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں تورات پر. تو جب تورات کا میں نے بائبل میں، جو آج بھی کسی چرچ میں چلے جانا، اگر آپ کے یہاں چرچ ہو تو چرچ میں چلے جانا، میں نے بائبل اٹھا کے دیکھی. قرآن نے کیا کہا تھا؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. کہ کوئی بھی یہ خصوصیات کہہ دے گا ہم میں ہے، لیکن دیکھو ہو سکتا ہے تم اپنی خصوصیات تو بنا سکتے ہو، لیکن توریت اور انجیل میں مثالیں اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے. اب میں نے توریت اٹھا کے دیکھی. بائبل یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں. میں نے توریت اٹھا کے دیکھی. توریت میں باب پیدائش فقرہ 20 اس میں جملہ لکھا ہوا ہے. سننا جملہ، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. توریت، کتاب توریت ہے، فقرہ نمبر 20 باب 17، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ہم نے ابراہیم، سنے گا، ہم نے ابراہیم تمہاری دعا کو اسماعیل کے حق میں سنا. ابراہیم، ہم نے تمہاری دعا کو اسماعیل کے حق میں سنا. ہم اسے برکت دیں گے، ہم اسے برومند کریں گے، اور اس کی نسل سے 12 امام پیدا کریں گے. دیکھیے، میں نے جب یہ فقرہ دیکھا نا توریت میں، بائبل میں، جو کراچی میں ایک چرچ ہے، سینٹ پیٹرکس چرچ، بہت بڑا چرچ ہے کراچی کا، سینٹ پیٹرکس چرچ. وہاں جو فادر تھا میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا یہ دیکھیے توریت میں جملہ ہے، اللہ توریت میں کہتا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق، میری اس سے بحث نہیں کہ میں ایمان رکھوں یا نہ رکھوں، لیکن اللہ توریت میں دیکھیے فرماتا ہے کہ میں ابراہیم، میں نے اسماعیل کے حق میں تمہاری دعا سنی ہے، میں اسے برکت دوں گا، اسے برومند کروں گا، اس کی نسل سے 12 امام پیدا ہوں گے. میں نے کہا مجھے اس فقرے کی تشریح چاہیے.
فادر پنٹو نام تھا اس کا. پہلے تو چھوٹے موٹے پادریوں سے ملائے گئے, جب دیکھا نہیں ان کے پاس جواب نہیں تو مجھے فادر پنٹو جو سینٹ پیٹرکس کا سب سے بڑا چرچ تھا مجھے اس سے ملوایا گیا. کیا یہ آپ اس کا جواب فادر پنٹو دیں گے؟ اچھا میں نے اس سے بات کی, یہ بتائیے اس جملے کی کیا تشریح ہے؟ تو پتہ ہے آپ توجہ دیجیے, فادر پنٹو نے اس فقرے کو دیکھا, سینٹ پیٹرکس کا چرچ, آج بھی فادر پنٹو کراچی, فقرے کو دیکھا, کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے سنیے گا, علمیت دیکھیے کیا کہتا ہے. کہتا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا, فقرہ ہے نا, اس سے مراد ہیں یعقوب کے 12 بیٹے. سنیے گا جملہ اس کا, اسے کیا کہا, یعقوب کے 12 بیٹے مراد ہیں اس سے. اچھا ہم بھی ظاہر بات ہے تھوڑا بہت تو ہم نے بھی پڑھ رکھا تھا, بائبل اور قرآن تھوڑا تھوڑا ضرور پڑھ لیا تھا. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ نے کہا یعقوب کے 12 بیٹے ہیں, قرآن نے بھی کہا یعقوب کے 12 بیٹے تھے, اس میں یوسف کو منتخب کیا اور بعد میں جو 11 بیٹے تھے وہ بھی مومن ہو گئے. اس طرح سے یعقوب کے کل 12 بیٹے اور سب مومن ہو گئے بعد میں, ٹھیک ہے نا, اور یوسف کو نبوت ملی, ٹھیک ہے. میں کہا بات صحیح ہے, لیکن ایک بات بتائیے, یعقوب کے والد کا کیا نام ہے؟ یعقوب کے والد کا نام ہے اسحاق. اسحاق کے والد کا نام ہے ابراہیم. ابراہیم کی 2 بیویاں, ایک سارا ایک ہاجرہ. سارا کا بیٹا ہے اسحاق, ہاجرہ کا بیٹا ہے اسماعیل. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے کہا یعقوب اسحاق کا بیٹا ہے, یقیناً اسحاق ابراہیم کا بیٹا تھا, یقیناً تھا, لیکن یعقوب اسحاق کا بیٹا ہے, اسماعیل کا نہیں ہے. اب وہ پریشان ہو گیا, غور سے دیکھتا ہے, اب اسے سمجھا کیا جواب دے. میں کہا دیکھیے, جو یعقوب کے 12 بیٹے مان بھی لوں تو وہ اسماعیل کے نہیں, اسماعیل کے بھائی اسحاق کی نسل سے کہلائیں گے. فقرہ کیا ہے؟ اے ابراہیم, میں نے اسماعیل کے حق میں تمہاری دعا سنی ہے, میں اسے برکت دوں گا, اسے برومند کروں گا, اس سے بڑا امام پیدا ہوں گے. میں نے کہا یعقوب اسحاق کی نسل سے ہے, اسماعیل کی نسل سے نہیں ہے. اب وہ پریشان ہوا, یہ کیا ہو؟ کہتا اچھا پیسہ دیجیے, مجھے اپنا نمبر دے دیجیے, میں اس کی تفصیل آپ کو دیکھ کر بتا دوں گا. 10 سال ہو گئے, اب تک دیکھ ہی رہے. آپ دیکھ رہے ہیں, ابراہیم کے 2 بیٹے تھے نا, ایک کا نام تھا اسحاق, ایک کا نام تھا اسماعیل. اسحاق کی نسل میں نبی ہی نبی ہیں. اسحاق کا بیٹا یعقوب, یعقوب کا بیٹا یوسف, اور پورا موسیٰ, عیسیٰ, یہ سب کس کی نسل سے ہیں؟ اسحاق کی نسل سے. اسماعیل کی نسل میں کوئی بڑا نبی, کوئی بڑا رسول نہیں آیا. اسماعیل کی نسل میں سیدہ بڑا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں, اسحاق اور اسماعیل. بڑی توجہ چاہوں گا, اسحاق اسماعیل ابراہیم کے دونوں بیٹے اور دونوں برگزیدہ, لیکن اسماعیل کی منزل اور ہے, اسحاق کی منزل اور ہے. اسحاق کا بیٹا یعقوب, یعقوب کو اسرائیل کہتے ہیں. یعقوب کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے. بنی اسرائیل میں یوسف سے لے کر عیسیٰ تک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ دیکھیے اب یہاں سے 2 نسلیں چلی. بڑی توجہ چاہوں گا, اسماعیل کی نسل میں نہ کوئی کتاب نازل ہوئی, نہ کوئی بڑا نبی آیا سوائے قرآن اور محمد کے. اسحاق کی نسل میں توریت بھی ہے, اسحاق کی نسل میں انجیل بھی ہے, اسحاق کی نسل میں زبور بھی ہے, اسحاق کی نسل میں داؤد, موسیٰ, عیسیٰ, سب اسحاق کی نسل ہے. اب دیکھیے اللہ کا, دیکھیے دونوں بیٹے ابراہیم کے, اسماعیل اور اسحاق. اسحاق کی نسل میں توریت, زبور, انجیل. توجہ, اسحاق کی نسل میں توریت, زبور, انجیل. اسماعیل کی نسل میں قرآن. مجھے بتائیے افضل کون ہے؟ وہ 3 کتابیں توریت, زبور, انجیل, اسحاق. یہ اسماعیل کی نسل میں 1 کتاب قرآن. فضیلت کس کو حاصل ہوئی؟ پوچھ لو عالم اسلام سے جا کر, پوچھ لو جا کر.
میں اپنا نظریہ دینا نہیں چاہتا، چونکہ یہاں رکنا چاہتا ہوں، اپنا نظریہ نہیں دوں گا، پوچھو مفتیوں سے جا کر کہ یہ قرآن افضل ہے۔ اچھا، اسحاق کی نسل میں موسیٰ، عیسیٰ، اسماعیل کی نسل میں صرف محمد، افضل کون ہے؟ مفتی سے پوچھ لو جا کر۔ صحیح ہے؟ اسحاق کی نسل میں مریم، اسماعیل کی نسل میں زہرا۔ پوچھ لو مفتی سے کہ اللہ کا رسول تمہاری کتابوں میں کیا کہتا ہے؟ زہرا افضل ہے مریم سے۔ اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ادھر بیت المقدس ہے اسحاق کی نسل میں، ادھر خانہ کعبہ ہے اسماعیل کی نسل میں۔ اسماعیل اور اسحاق کا موازنہ کر رہا ہوں، اسماعیل کا قرآن، اسماعیل کا کعبہ، اسماعیل کی زہرا، اسماعیل کا محمد، اسحاق کی تمام چیزوں پر حاوی۔ اب اسحاق کی نسل میں عیسیٰ تو اٹھایا گیا، اسماعیل کی نسل میں بھی کوئی ہوگا۔ ورنہ اسماعیل پر اسحاق کی نسل فوقیت لے گئی، اس لیے اللہ کا رسول کہہ کے گیا تھا قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی جدا نہیں ہوں گے۔ تو آج قرآن تو تمہارے پاس ہے، اہل بیت کا بھی تو ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس میں یہیں سے مسائل کی طرف بڑھ رہا ہوں، کل یہیں سے جوڑوں گا۔ کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے قرآن اور اہل بیت کا، کتنا گہرا تعلق ہے کہ حسین کا سر تن سے تو جدا ہوا، تلاوت الہی کرنا نہیں چھوڑا۔ نوک نیزہ پر بھی سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے میرا حسین۔ میرے نوجوان دوستو، تمہارا امام تو نوک نیزہ پر بھی تلاوت کرے، تم اپنے اے سی کے کمرے میں آرام سے بیٹھ کر بھی قرآن کی تلاوت نہ کرو، کتنے افسوس کی بات ہوگی نا۔ کہاں گئی حسین اور حسینیت؟ حسین کا سر نوک نیزہ پر۔ حسین کیوں شہید ہو گئے؟ وہ فلسفہ اپنی جگہ، لیکن میں ایک اور رخ سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زینب کیوں اسیر ہو گئی؟ سجاد کے نیچے سے بستر کیوں کھینچا گیا؟ پتہ ہے ان سب کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ تاریخ کو ابھی چھوڑ دیجئے، میرے پاس پتہ ہے کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عباس شہید ہو گیا ہے۔ تاریخ میں عجیب بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ شہادت عباس تک یزیدیوں کی راتوں کی نیندیں حرام تھی، لیکن سیدانیت چین اور سکون کی نیند سے سو رہی ہے۔ شہادت عباس کے بعد یزیدی تو چین سے سوئے ہیں، سیدانیوں کو چین نصیب نہ ہوا۔ اب بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کربلا میں کس کا نمائندہ ہے عباس؟ سمجھتے ہو نا، علی کا نمائندہ ہے یہ کربلا میں، علی کی نمائندگی کر رہا ہے عباس۔ یاد ہے نا کہ جب بھائی عقیل سے کہا تھا مولا نے کہ عقیل بھیا مجھے ایک ایسا رشتہ چاہیے کہ جو بہادری میں، ایسا خاندان تلاش کرو بہادری میں اپنی مثال ہو۔ یاد ہے نا ام البنین کی شادی، کہ کربلا میں میری نیابت کرے۔ بنی کلاب سے ام البنین کو منتخب کیا۔ ام البنین کا مطلب سمجھتے ہو؟ ام مانے ماں، بنین مانے بیٹے، ام البنین کا مطلب ہوگا بیٹوں کی ماں۔ ام البنین کے 4 بیٹے ہوئے، سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے عباس، اور 4 کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے ام البنین۔
پتہ ہی جو عباس کو محبت ملی ہے کہاں سے ملی ہے؟ اپنی باپ کی طرف کو الگ کر دیجئے، مولا علی کو بھی تو الگ کیجئے، یہ ام البنین سے ملی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پتہ ہی کیا ہوا، جب مولا علی شادی کر کر ام البنین کو گھر لائے نا، تو آپ کو پتہ ہے ام البنین کا نام کیا تھا؟ ام البنین نام تھوڑی تھا ان کا، ام البنین کو ان کو بیٹوں کی وجہ سے کہتے تھے کہ 4 بیٹے ہیں لہذا یہ بیٹوں کی ماں ہے، اور وہ کنیت ام البنین ہو گئی۔ لیکن ام البنین ان کا نام تو نہیں ہے، نام کیا ہے ان کا؟ فاطمہ۔ ام البنین کا نام فاطمہ۔ جب مولا علی شادی کر کر لائے نا، اور جب ام البنین کو آواز دی فاطمہ، ادھر زینب نے رونا شروع کر دیا۔ سنیے گا، محبت دیکھیے کہاں سے منتقل ہوئی عباس میں۔ زینب نے رونا شروع کیا، ام البنین سے رہا نہ گیا، مولا کے پاس آئی، کہا آقا آج تو مجھے فاطمہ کہا ہے، آئندہ مجھے فاطمہ کہہ کر خطاب نہ کیجیے۔ مولا نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا جب آپ نے مجھے فاطمہ کہا نا تو شاید شہزادی کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ محبت دیکھیے، اپنی ماں یاد آ گئی، آئندہ مجھے فاطمہ نہ کہیے گا۔ اس لیے دنیا آج بھی انہیں فاطمہ نہیں کہتی، ام البنین کہہ کر خطاب کرتی۔ سمجھ رہے نا عباس کی ماں کو؟ اور جب 4 کے 4 بیٹے ام البنین کے کربلا میں شہید ہو گئے نا، تو کربلا کے بعد اگر کوئی ام البنین کو ام البنین کہتا تھا تو پلٹ کر کہتی تھی اب تو مجھے ام البنین مت کہو۔ کہاں ہے وہ میرے بیٹے جس کی وجہ سے میں ام البنین کہلاتی تھی؟ یہ خانوادہ وہ ہے جو انسانیت کو مد نظر رکھتا ہے۔ جب یہ لوگ کربلا سے رہا ہو کر واپس مدینے پہنچے ہیں نا، تو بی بی زینب، مولا سجاد ایک شخص کی شہادت بیان کرتے تھے، واقعی کربلا کو بیان کرتے تھے مدینے میں۔ لیکن انسانیت دیکھیے اس خانوادے میں کہ جب کسی مجلس میں ام البنین ہوتی تو عباس کی شہادت کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک بار مدینے میں مجلس ہو رہی تھی، بی بی زینب خطاب کر رہی تھی، وہ بی بی زینب کس کی شہادت پڑھ رہی تھی؟ حضرت عباس کی شہادت پڑھ رہی تھی۔ اسی مجلس کے دوران ام البنین مجلس میں آ گئی، جیسے مجلس میں آئی بی بی زینب خاموش ہو گئی۔ جب خاموش ہوئی نا تو ام البنین نے پتہ ہے کیا کیا؟ ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا شہزادی ٹھیک ہے اگر عباس کی شہادت مجھے نہیں بتاتی ہے مت بتاؤ، لیکن ایک بات مجھے بتا دو، صرف ایک سوال کا جواب دے دو، مجھے یہ بتا دو عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے تھے؟ پتہ ہے یہ وہی سوال ہے جو مختار نے خولی سے کیا تھا۔ جب یہ قید ہو کر قیدی بنا کر قاتلان حسین کو مختار کے سامنے پیش کیا نا، تو مختار پوچھتا تھا تو نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ، تو نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ، جو وہ کرتے گئے اہل بیت کے ساتھ، یہ ان سے وہ سلوک کرتا چلا گیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ناک بھی توڑی، کسی کا کچھ اس طرح سے ایک کو سزا دیتا رہا۔ خولی سے پوچھتا ہے مختار، یہی سوال کرتا ہے یہ بتا عباس کے بازو کیسے قطع ہوئے تھے؟ بس میں نے مجلس تمام کی، میں نے مصائب پڑھے، میں مصائب نہیں پڑھ سکتا عباس، علی اکبر کے، علی اصغر کے، ان کے مصائب میرے بس کی بات ہوئی۔ بس عباس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، بس یہ چاہتا ہوں۔ روزے عاشورہ بھی جب عباس آگے بڑھ کر اجازت مانگتے ہیں نا مولا سے، تو مولا کہتے ہیں عباس ہم تمہیں اجازت کیسے دیں؟ جب آتے ہیں مولا کے پاس، مولا کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار۔ جب عباس نے دیکھا نا کہ اب وہ لشکر نہیں رہا، ہاتھوں کو جوڑ کر امام کی خدمت میں آئے، کہا مولا اجازت۔ پھر مولا نے وہی جملہ دہرایا، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اب عباس کے پاس جواب تھا، عباس نے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟
آپ کو بتاؤں عباس کو تلوار نہیں دی امام نے، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر عباس کو تلوار دے کر بھیجتے نا تو بتا چکا ہوں کسی تقریر میں کہ مسلم کا مقابلہ نہیں کر پائے تھے یہ لوگ، عباس کا کیا مقابلہ کرتے؟ لہذا حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا عباس ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ تلوار رکھ لو، نیزہ لے لو، دوسری بات اگر واقعی جانا چاہتے ہو یہ مشکیزہ لو، پانی لے کر آ جاؤ۔ عباس کوئی معمولی انسان نہیں ہے، تلوار چلانے کا کتنا ماہر ہے، کتنا ماہر ہے۔ مسلم کی بات کی تھی میں نے، اندازہ لگا لیجیے یہ ان کے بھی استاد ہے۔ عباس ایک ہاتھ میں نیزہ ایک ہاتھ میں مشکیزہ لے کر دریا کی جانب بڑھے، تلوار نہیں ہے پھر بھی اتنا خوف ہے لشکر اعداء پر، اتنا خوف ہے پورا دریا خالی کر کر بھاگ گئے۔ عباس کا خوف دیکھیے، عباس نے کیا کیا؟ روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے، دریا کا پانی چلو میں لیا، روایت کے الفاظ فَذَكَرَ عَطَشَ الْحُسَيْنِ وَأَطْفَالِهِ وَرَمَى الْمَاءَ مِنْ يَدِهِ۔ ایک مرتبہ عباس نے دریا سے چلو میں پانی لیا اور حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کر کر واپس پانی دریا میں پھینک دیا۔ چاہتے تو جی بھر کر پانی پی سکتے تھے، دریا پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن واہ رے عباس کی وفا، سنے نا، واہ رے عباس کی وفا۔ عباس نے مشکیزہ بھرا، خیام کی طرف بڑھے، عمر ساتھ چیخا دیکھتے نہیں، عباس پانی خیمے میں لے جانے والا ہے، عباس کو چاروں طرف سے گہرا حملہ ہوا۔ عباس نے نیزے سے کتنی مہارت سے مقابلہ کیا، کتنی مہارت سے مقابلہ کیا کہ وہ واصل جہنم ہوتے رہے، تیروں کی بارش ہوئی، ایک تیر نہیں، کتنے تیر عباس کے جسم پر پیوست ہوئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، جب بعد میں کسی نے پوچھا تھا نا بتائیے عباس کے جسم پر کتنے تیر تھے، تو کسی نے کہا تھا کیا تم نے وہ جانور دیکھا ہے جو ساہی کہلاتا ہے؟ ساہی وہ جانور ہوتا ہے جس کے پورے جسم پر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ عباس کا جسم تیروں سے اس قدر چھلنی تھا کہ پورے جسم پر تیر تھے، تیر سے چاروں طرف سے بارش کی گئی، پھر بھی واہ عباس کی ہمت۔ عباس نے کیا کیا؟ مشکیزے کو ہاتھ میں پکڑا اور چل رہے خیام کی جانب۔ دشمن سمجھ گیا کہ اگر حملہ نہ کیا چاروں طرف سے گھیر کر تو پانی خیام میں پہنچے گا۔ کیا کیا؟ دشمن آگے بڑھے، عباس کا ایک بازو قلم کیا، عباس نے مشکیزہ دوسرے بازو میں لیا، نیزہ گرا، عباس نے مشکیزہ دوسرے بازو میں پکڑا، نیزے کی فکر نہیں کی، مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا، دوسرا بازو قطع ہوا، عباس نے مشکیزے کی حفاظت کی، مشکیزہ دانتوں سے پکڑ لیا۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ایک تیر مشکیزے میں لگا، مشکیزہ زمین میں گرا۔ عباس سمجھ گئے اب خیام میں جانا بے فائدہ ہے، ایک مرتبہ گھوڑسواری سے گرے، آواز دی آقا۔ میرے نوجوان دوستوں یہاں بیٹھے ہو نا، تم نے بزرگوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو دیکھا ہوگا جب کوئی گرتا ہے نا تو گرنے سے پہلے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، دیکھا ہے نا، ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ عباس کس طرح سواری سے زمین پر آئے ہوں گے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا، لیکن جیسے ہی زمین پر آئے آواز دی آقا۔ بتائے حسین نے عباس کی آواز کو سن کر کیا کیا؟ ایک مرتبہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تاریخ کے الفاظ کہ حسین نے کیا کہا؟ الان انکسر ظہری، ارے عباس اب تیری شہادت کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے عباس کے قریب آئے، کہا آقا میری آنکھوں میں سے تیر نکالیے، میں آخری بار آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تیر نکالا اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے جب عباس کی شہادت کی خبر